گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورہ آل عمران کی 3 آیات مقدسہ اس وقت کی نشست میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات مقدسہ میں اللہ جل جلالہ نے امت مسلمہ میں انقلاب کیسے پیدا ہو، امت مسلمہ میں فلاح اور صلاح کیسے ہو، امت مسلمہ کی کامیابی کا راز کیا ہے، گویا کہ 3 ایسے خوبصورت نکات ذکر فرمائے ہیں کہ اگر امت مسلمہ شخصی، انفرادی، ہر اعتبار سے اگر ان 3 نکات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتی ہے تو وہ امت مسلمہ وہ فلاح اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہے۔ اور ان 3 بنیادی اصولوں کو سامنے رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی اور ایک مضبوط جماعت تیار فرمائی جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کا ذریعہ بنی، جس جماعت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ تو وہ 3 بنیادی اور اہم اور اساسی اصول ہیں، اور وہ 3 بنیادی اور اساسی اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ قرآن مقدس میں جب اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کہتا ہے تو یہ اللہ نے اس امت کو براہ راست خطاب کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک براہ راست امت سے بات کر رہا۔ گزشتہ امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ گزشتہ امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نبی کو حکم دیتا تھا کہ اپنی امت سے یہ کہو، لیکن اس امت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ نے براہ راست امت کو مخاطب فرمایا۔ ایک تو یا ایھا النبی، اے نبی، یہ بھی بات آئی۔ یا ایھا الرسول، رسول کو بھی خطاب ہے۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا۔ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو اور اس مبارک امت کو براہ راست بھی اللہ نے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، جنہوں نے میرے رسولوں کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے میرے نبیوں کو مانا ہے، جنہوں نے میری کتابوں کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے میرے ملائکہ کو تسلیم کیا ہے، اور جو میرے نظام کو قائم کردہ نظام کو تسلیم کرنے والے ہو، اور قیامت کو جب میں قائم کروں گا اس پر بھی تمہارا یقین ہے، اے وہ لوگوں جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ گویا اللہ نے اپنا اس امت کے ساتھ تعلق جتلایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن مجید میں دیکھو کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا تو سمجھ جاؤ اللہ کسی اہم بات کی طرف تمہیں اشارہ دے رہا ہے۔ کم از کم یہ تو قرآن میں سیکھ لیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، 89 مرتبہ یہ خطاب قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس پر ہمارا ایک کتابچہ بھی مستقل تیار ہے جو رمضانوں میں ہم حفاظ کو تاکید کرتے ہیں کہ وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کا کتابچہ لیں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اور کم از کم رمضانوں میں تمام کے تمام ائمہ، حفاظ، مساجد کے ائمہ کرام، علماء کرام اگر مکمل قرآن مجید کا خلاصہ نہ بیان کر سکیں تو کم از کم یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیات کا خلاصہ تو بتاؤ بھائی۔ کچھ تو امت کا قرآن سے تعلق قائم ہو جائے، کچھ تو سمجھو کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔
90 مرتبہ اگر باپ پکارے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، محنت کی، پالا پوسا، جوان کیا، میری بات سنو، ایک بار بھی آدمی کان نہ دھرے کہ میرا باپ مجھے کیا کہہ رہا ہے، کس قدر بے وفائی ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جو 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں میں سے پہلا اصول ذکر فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ذاتی شخصی کردار سازی، اپنے کردار کو درست کرنے کے لیے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر اللہ کا خوف دل میں بس جائے، اللہ کا ڈر دل میں بس جائے، تو رات کی تاریکی میں بھی انسان گناہ سے بچے گا۔ اور اللہ کا ڈر اگر دل میں موجود نہیں ہے، قیامت کے دن پوچھے جانے کا احساس اندر اگر نہیں ہے، تو اس کو مجمع کے سامنے بھی بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا ڈر جو انسان کو کسی جرم سے پیچھے کرتا ہے وہی اس کے اندر نہیں رہا۔ اس لیے پہلا اصول یہ سمجھایا امت مسلمہ کی کامیابی اور امت مسلمہ کی کامرانی اور فلاح اور صلاح کا پہلا اصول یہ ہے اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تھے تو آپ کی نصیحت کا آغاز اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ پاک کے ڈر کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں آیا، قرآن میں کئی مرتبہ آیا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے اور جہاں اللہ پاک کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور جہاں اللہ پاک کسی چیز سے روکتا ہے، اس کے آس پاس یہ 2 باتیں ضرور ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرو اور تمہیں قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ یہ تصور بٹھایا گیا ہے۔ یہ آیت ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈر اختیار کرو، ایسا ڈر اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق، اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچ جاؤ جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میں نے تو ترجمہ پڑھا اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اس آیت کو سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کانپ اٹھے، یا اللہ تجھ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تیری نافرمانی سے بچنے کا حق تو نے کہا ادا کر، یہ کون کر سکتا ہے؟ جتنے بھی ہم بچیں کبھی تو کوئی لغزش ہو ہی جائے گی، کبھی تو آنکھ غلط اٹھ ہی جائے گی، کبھی تو دل میں برے خیالات آ ہی جائیں گے، کبھی تو زبان سے نازیبا اور نامناسب کلمہ جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوگا وہ نکل ہی جائے گا۔ اے اللہ تیرے سے ڈرنے کا، تیری نافرمانی سے بچنے کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفصیل میں لکھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یوں ادا ہوگا کہ جس جگہ سے اللہ نے تمہیں روکا ہے وہاں تم باز آ جاؤ، اور جس چیز کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کر گزرا، جی میں آئے یا نہ آئے، معاشرہ ساتھ دے یا نہ دے، ماحول اور رواج ساتھ دے یا نہ دے، بس جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا وہاں سے اللہ تمہیں غائب نہ پائے، اور جہاں سے اللہ نے بچنے کا کہا وہاں اللہ تمہیں حاضر نہ پائے، تو گویا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا ہو گیا، کسی نہ کسی درجے میں بات بن جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کانپ اٹھے اس آیت کو سن کر کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے ہم اللہ کا ڈر، اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی معلوم نہیں کس وقت آئے گی، تو ایسا نہ ہو کہ جب تمہاری موت آئے تو تم گناہ کرتے کرتے اللہ سے ملاقات کرو، موت آ کر جب تمہیں دبوچ لے تو تم کسی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہو، اور یا تمہاری زندگی کے اندر تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کا غلبہ ہو، معصیت اور نافرمانی کا غلبہ ہو، اور اس حال میں موت آ کر تمہیں دبوچ لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر دوسری آیت آئی سورۃ التغابن کی، جس آیت کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تسلی کچھ ہو گئی، وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ کم ہوئی۔ وہ کیا آیت تھی؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنا ڈر اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اچھا، اگر حق نہیں ادا کر سکتے ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق تو کر سکتے ہو نا۔ اب میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی گیٹ سے نکلتا ہے، دروازے سے نکلتا ہے، سامنے ایک گناہ ہے۔ اب جی اور نفس چاہتا ہے کہ میں اس گناہ کا ارتکاب کروں، لیکن اللہ نے اندر طاقت رکھی ہے اس گناہ سے بچنے کی۔ اب اپنی طاقت کو استعمال کر کے، اپنی ایمانی قوت کو استعمال کر کے، جیسے انسان اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، ادھر سے بھی جا سکتا ہے، ادھر سے بھی جا سکتا ہے، دونوں طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق خیر والے راستے کو اپنائے، گناہ والے راستے پر نہ جائے۔ یہ اپنی استطاعت کے مطابق ڈرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے سامنے حرام بھی ہے، حلال بھی ہے۔ حرام میں تھوڑا سا فائدہ زیادہ ہے، حلال میں منافع ذرا کم ہے، بس۔ یہ اپنی استطاعت اور طاقت پر اس حرام سے بچ جائے، حلال کو اختیار کر لے۔ کبھی بھی اللہ اسے مجبور نہیں کرتا۔ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی دسترس اور طاقت سے باہر ہو۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اگر آپ کو مجبور کر دیا گیا اور کسی آدمی نے یہ کہا کہ اگر اس وقت تو نے نماز پڑھی تو تجھے جان سے مار دیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی، جان بچا لو، بعد میں پڑھ لینا۔ یہاں تک کہ اگر کلمہ کفر کہنے کی بات بھی آ گئی اور کوئی تمہیں مجبور کرے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ تیری جان مار دی جائے گی، تو چلو جی ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر مجبور کیا گیا کوئی آدمی کلمہ کفر کے کہنے پر لیکن دل میں ایمان موجود ہے تو گنجائش ہے، اجازت ہے، اپنی جان بچا لو۔ یہاں تمہاری استطاعت نہیں تھی اس لیے آپ نے کلمہ کفر کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن جہاں طاقت ہے گناہ سے بچنے کی، جہاں بچ سکتا ہے اور وہاں کہے کہ نہیں بچوں گا، کیا کروں جی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیا کروں وہ ناراض ہو جائے گا، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طاقت کو استعمال نہیں کر رہا۔ تو امت مسلمہ کی کردار سازی کے لیے پہلا اصول سمجھایا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ امت مسلمہ کی صلاح، فلاح اور کامیابی اور بہتری کے لیے جو دوسرا اصول سمجھایا وہ بڑا اہم اصول ہے۔ جب کردار سازی ہو گئی، انسان کی ذات بن گئی اور آدمی کا اندر بن گیا، دل بن گیا، اس دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ جب دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا تو اب آنکھ غلط دیکھنے سے خود بچے گی، اب کان غلط سننے سے بچے گا، اب زبان غلط بولنے سے خود بچے گی، اب ہاتھ پیر غلط حرکت کرنے سے خود بچ جائیں گے، اس لیے کہ دل جو رئیس الاعضاء، تمام اعضاء کا سردار ہے، وہ درست ہے۔ جب بادشاہ درست ہے تو اس کی رعایا درست ہو جائے گی۔ دل رئیس الاعضاء، تمام اعضاء کا سردار کہلاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ تو دوسرا اصول یہ سمجھایا، جب کردار سازی انسان کی شخصیت بن گئی، اس میں نکھار پیدا ہو گیا ہے، اب دوسری بات ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب امت میں وحدت، اتحاد، اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟
پوری کی پوری انسانیت، ہر انسان کی سوچ الگ، ہر انسان کا دماغ الگ، ہر انسان کا مزاج الگ، ہر انسان کی تہذیب الگ، ہر قوم کی ثقافت الگ، ہر آدمی کے رہنے کی جگہ الگ ہے۔ ایک گھر کے اندر پلنے والے 4 بھائی، 5 بھائی، 2 بھائی، 3 بھائی، ان کی سوچیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یا اللہ، اتنی مختلف سوچوں کو ہم ایک یک جان کیسے کریں گے؟ کیسے ممکن؟ اتنی ساری مختلف سوچوں کو ایک جان کیسے کریں گے؟ اتحاد تو جب ہی ممکن ہوگا جب سوچ بھی ایک ہو، جب نظریہ بھی ایک ہو، جب ہدف بھی ایک ہو، جب مقصد زندگی بھی ایک ہو۔ تمام کی تمام چیزوں میں ہم آہنگی، یا کم از کم بڑی موٹی موٹی چیزوں میں ہم آہنگی ہو جائے گی تو باہمی اتحاد قائم ہوگا۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے 4 افراد، 5 افراد، لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے؟ جب آراء میں، سوچوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ جب سوچوں میں اختلاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹے میں لڑائی کیوں ہو جاتی ہے؟ سوچوں میں اختلاف کی وجہ سے۔ بہن بھائی میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بھائیوں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سوچوں میں اختلاف ہے۔ اس لیے سب کی سوچ ایک ہو جائے، میاں بیوی کی سوچ ایک ہو جائے، سب بھائیوں کی سوچ ایک ہو جائے، گھر میں بہنوں کی سوچ ایک ہو جائے تو اس گھر میں لڑائی کیسے ہوگی؟ اس لیے قرآن ایک نکتہ سمجھاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ امت مسلمہ کی کامیابی اور فلاح اس پر موقوف ہے کہ باہمی اتحاد ہو، اور اس اتحاد کا واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو سمجھو، اور اس کو حبل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی رسی کہا گیا۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ابشرو ابشرو ابشرو، خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ آپ کے دروازے پر آ کر کوئی دستک دے، کہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، آپ ایک دم سوچیں گے پتہ نہیں کیا خوشی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے، اللہ کے نبی جس چیز کی خوشخبری دے رہے، وہ کوئی کم بات ہوگی؟ خوش ہو جاؤ تم۔ اللہ کے رسول کس پر خوش ہو جائیں؟ کیا بات آپ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ حَبْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی رسی ہے۔ فرمایا، طرفہ بِیَدِہِ وطرفہ بِأَیْدِیکم، اس کا ایک سرا اور کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا اور کنارہ دنیا میں اللہ نے چھوڑا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو تو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے باہمی اتحاد کا راستہ، اللہ کا قرآن ہے۔ اب میں قرآن کی اسی آیت میں جو مثال دی گئی ہے اور ایک نظیر پیش کی گئی ہے، ایک مثال مدنی زندگی کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں 2 قبائل آباد تھے، یعنی یہود کے قبائل کے علاوہ جو مشرکین کے 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن میں ہمیشہ چپقلش رہتی تھی، ہمیشہ لڑائیاں رہتی تھیں، اختلافات رہتے تھے۔ قرآن جب آیا اور ان سب نے، اوس نے بھی، خزرج نے بھی، مکہ سے جانے والے مہاجرین نے بھی اور مدینہ میں موجود انصار نے بھی، سب نے اس قرآن کی رسی کو یعنی مضبوطی سے تھاما، سب کے سب چمٹ گئے، مقصد زندگی ایک ہو گیا، سوچیں ایک ہو گئی، اغراض ایک، غرض ایک ہو گئی، آراء ایک۔ سب چیزوں میں جب اتحاد و اتفاق ہوا تو وہ باہمی ایسے جڑ گئے کہ ایک آدمی اپنی آدھی جائیداد دوسرے بھائی کو پیش کرنے کو تیار ہے کہ میں آدھی جائیداد تجھے گفٹ دے رہا ہوں، تم لے لو۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ یہاں تک نوبت آئی کہ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہا ہے، میری 2 بیویاں ہیں اور تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم نکاح کر لو۔ یہ باہمی اتحاد کس نے پیدا کیا؟ یہ قرآن نے۔
اس لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گرباں تھے، دشمن تھے، تم خون کے پیاسے تھے۔ اور عرب میں تو لڑائی اور جنگ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر لڑائی اس قوم کا وتیرہ اور شیوا تھا۔ صرف ایک شخص کی، ایک عورت کی اونٹنی دوسرے کے باغ میں داخل ہونے لگی، داخل بھی نہیں ہوئی، اور وہاں ایک درخت کے اوپر کبوتری نے کہیں انڈے دیے، اس کا گھونسلہ تھا، تو اونٹنی نے وہاں سے پتے نوچے اور وہ گھونسلہ گرا، انڈے ٹوٹ گئے، تو اس باغ کا جو مالک تھا اس نے آ کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ادھر جو اونٹنی جس شخص کی تھی، اس نے اس کو کرتے 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 20 سال جنگ چلتی رہی۔ سبب کیا؟ انڈوں کا ٹوٹ جانا۔ یوں لڑائی تھی ایسی۔ تو جس قوم میں لڑائی کا یہ حال تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور باہمی محبتیں پیدا کی ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ قرآن نعمت عظمی ہے جس کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور اگر یہ قرآن نہ ہوتا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل جہنم کے کنارے پر تھے، موت آتی اور سیدھے جہنم میں جاتے۔ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت سے تمہیں وہاں سے پیچھے کیا۔ تو یہ دوسرا اصول سمجھایا کہ امت مسلمہ کی فلاح اور بہبود اور کامیابی اور اصلاح کا واحد راستہ اور باہمی اتحاد اور اتفاق کا واحد راستہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن کی تشریح ہے، آپ کے ارشادات قرآن کی شرح ہے، آپ کی فرمودات اور آپ کے افعال وہ قرآن کی تشریح ہے۔ اللہ نے کتاب بھیجی، کتاب کو سمجھانے والا اللہ نے رسول بھیجا کہ یہ رسول تمہیں عمل کر کے دکھائے گا، لیکن یہ واحد راستہ ہے جس راستے سے تم باہمی اتفاق اور اتحاد اختیار کر سکتے ہو، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے مزاج مختلف ہیں، تمہاری سوچیں مختلف ہیں، تمہاری اغراض مختلف ہیں۔ ان مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق اور ایک قانون کیا ہے؟ وہ قانون قرآن مجید ہے، جس کو حبل اللہ، اللہ کی رسی کہا گیا، اور یہ اللہ کی رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ چھوٹ تو سکتی ہے ہاتھ سے، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اس رسی کی مثال کہ جو آدمی کسی بلندی پر چڑھنا چاہتا ہو اور اس کو ایک مضبوط جگہ پر اٹکایا گیا ہو اور وہ رسی خود بھی مضبوط ترین ہو، وہاں سے چھوٹنے کا ٹوٹنے کا تصور نہیں، رسی کے ٹوٹنے کا تصور نہیں۔ جو آدمی اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ اس بلندی تک پہنچ جائے گا۔ اس کا ایک حصہ، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے ٹوٹنے اور چھوٹنے کا تصور نہیں۔ اور یہ رسی قرآن خود اتنا مضبوط کہ کوئی اس کو دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اسے توڑ نہیں سکتی۔ ہاں، جو مضبوطی سے اسے تھام لے گا وہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ اور تیسرا اصول وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ جب یہ بات ہو گئی، تمہارا کردار درست ہو گیا، تمہاری شخصی ذاتی انفرادی تعمیر ہو گئی اور باہمی اتحاد بھی ہو گیا، تو اب تیسرا اصول یہ سمجھایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب تم میں سے ہر شخص کے ذمہ ہے کہ جو خیر کی بات اس تک پہنچے، اس بات کو وہ آگے دوسروں تک پہنچائے، وہ اپنے ماحول کو بڑھائے، حلقہ اسلام کو بڑھائے، افراد کو بڑھانے کی محنت کرے۔ اور پھر خاص طور پر ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جس کا اوڑھنا بچھونا مقصد زندگی ہی یہی ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا۔ ہر شخص کا بھی فریضہ ہے اور ایک جماعت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ہر شخص کا فریضہ
اس پر حدیث سناتا ہوں. من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکو. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو فبقلبہ، دل سے اس کو برا تو سمجھو. وذالک اضعف الایمان، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں بچتا. ایک آدمی راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے ایک اجنبی لڑکا لڑکی دونوں آپس میں گفتگو میں مہو ہیں، اس کو ذرہ برابر دل میں چلو ڈنڈے سے نہیں روک سکا، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ڈنڈے سے روکے گا تو فتنہ پھیلے گا، زبان سے روکے گا تو ممکن ہے جان محفوظ نہ رہے. اس لیے کہ یہ بات ہے نا کہ اگر تمہیں استطاعت ہے تو زبان سے روکو، اگر استطاعت نہیں ہے تمہاری جان کا خطرہ ہے تو مت روکو. زبان سے روکنے کی استطاعت ہے تو روکو، زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر چپ ہو جاؤ، فتنہ نہ پھیلاؤ، فساد نہ برپا کرو. لیکن تیسرا درجہ بتایا، دل سے برا تو سمجھو اس کو. اگر ایک آدمی اس فعل کو دیکھ کر برا بھی نہیں سمجھ رہا، کہتا ہے نہیں آج کل تو رواج ہے. مخلوط نظام کو عورت اور مرد کا مخلوط نظام دیکھتا ہے، مخلوط تعلیمی نظام دیکھتا ہے، کسی اور گیدرنگ میں دیکھتا ہے، مخلوط دیکھتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کا ہجوم ایک ساتھ دیکھتا ہے، ایک ذرہ اسے برا نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برائی کو دیکھ کر دل سے بھی اس نے برا نہیں جانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اب اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ اس کے پاس نہیں بچا. اللہ اکبر. یہ حدیث مبارک آئینہ ہے، آئینہ. اپنا احتساب کر لو، اپنا محاسبہ میں بھی کروں آپ بھی کریں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم کرتے رہنا، گناہوں سے دوسروں کو روکتے رہنا. اگر نہیں کرو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ اپنی جانب سے عذاب مسلط کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوگی. پھر آج کتنا مجمع دعائیں مانگتا ہے، آج کتنے لوگ مصائب سے نکلنے اور خلاصی کی دعائیں مانگتے ہیں، کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعاؤں کی قبولیت کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ چھوڑا ہوا ہے. تو ہر آدمی کے ذمے یہ عائد کیا اور فرض فرمایا کہ وہ اپنے حلقے کے اندر اس بات کو نیکی کا حکم کرے، گناہوں سے روکے. ہاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور گناہ سے روکنا، اس کے لیے مستقل 3 ضابطے اور اصول ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1 علم. بغیر علم کے کرے گا تو گمراہی پھیلائے گا. اس لیے کہ معروف نیکی کو کہتے ہیں، منکر گناہ کو کہتے ہیں. ایک آدمی نیکی سمجھے تو صحیح کہ ہے کیا، گناہ کو سمجھے تو صحیح کہ ہے کیا، کس وقت کس کو کیا بات کہنی ہے، یہ جاننا بھی تو ضروری ہے. تو اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور دوسری چیز جو اس میں بنیادی طور پر ہے، علم کے ساتھ ساتھ قدرت. اگر قدرت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ٹھیک ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہیں ہے، فتنہ برپا ہونے کا خدشہ ہے تو نہ فتنہ برپا کرو، زبان تک آ جاؤ. زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، تمہاری جان جانے کا خدشہ ہے، سنیے گا، جان چلی جانے کا خدشہ ہے، فتنے کے برپا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ٹھیک ہے زبان کو بھی چھوڑ دو. کیا کرو پھر؟ دل سے برا سمجھو اس کو. تو علم، طاقت. اور تیسری چیز ہے درجات. درجات کا مطلب کیا ہے؟ فرض کی طرف بلانا فرض ہے، واجب کی طرف بلانا واجب ہے، مستحب کی طرف بلانا مستحب ہے. ایک آدمی آپ جانتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے ذمہ فرض ہے اس کو نماز کی تاکید کرنا، فرض ہے. ایک آدمی سنت عمل مستحب نہیں کر رہا، آپ کے ذمہ مستحب ہے کہ اس کو اس نیکی کی تلقین کریں. لیکن جو کام فرض میں سختی کی جا سکتی ہے، مستحب اور سنت میں سختی نہیں کی جا سکتی. رات کی تہجد پر ڈنڈا لے کے تہجد نہیں پڑھوا سکتے. ہاں، فرض نماز کے لیے فجر میں
گھر کا سربراہ زبردستی اٹھوا سکتا ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ درجات کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تین امت مسلمہ کی فلاح اور کامیابی کے جو اصول سورہ آل عمران کی 3 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں پہلا اصول انسان کی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ایسا ڈر اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری بات، آپس میں اتحاد و اتفاق، اور اس اتحاد و اتفاق کے لیے اللہ کا قرآن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور تیسری بات پھر جب ذاتی شخصی کردار درست ہو گیا تو اب اس اچھائی کو دوسروں میں پھیلانے کی محنت کرنا۔ تبلیغی جماعت کی جو محنت ہے وہ اسی طرح کی ایک محنت ہے، اس میں اپنے آپ کو جوڑنا۔ اجتماع شروع ہے الحمدللہ کل سے، اس میں اپنی شمولیت کرنا کسی نہ کسی درجے میں، بھائی جا کے دیکھنا تو صحیح کہ یہاں ہوتا کیا ہے، یہ اتنا بڑا مجمع کس مقصد کے لیے جمع ہوتا ہے۔ امت کی فلاح اور کامیابی کی سوچ کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں اور برائیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک نیک مقصد لے کر، نیک سوچ لے کر جو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جمع ہوتا ہے، اس کے ساتھ جا کر جڑنا، وہاں بیٹھنا، سوچ میں شامل ہونا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق۔